ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پورا علاقہ جو گندگی سے بھرا پڑا ہے اور پولوشن علیحدہ ہے، اس کو 2 بوائلرز انہوں نے بنائے ہیں لیکن اس کی 6 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ایک تو یہ پورا علاقہ جو گندگی سے بھرا پڑا ہے اور پولوشن علیحدہ ہے، اس کو صفائی میں بہت ہیلپ ملے گی۔ اور دوسرا ہمارا گجر پورہ والا علاقہ ہے اس سائڈ پہ اورن لائن کے پاس، ابھی انرجی ڈپارٹمنٹ کو تنویر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو کہا ہے کہ فوری طور پہ اس کا بھی PC1 بنا لیں اور وہاں پہ بھی یہی والا پلانٹ لگانا چاہیں۔ 35 کروڑ روپے تقریباً اس کی کاسٹ ہے، لیکن اس سے 8 کروڑ روپے تقریباً سال کا اس کا ریونیو ہے، تو یہ 3-4 سال بعد آپ کے پیسے پورے کر دے گا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ جو پیسے کمائیں گے وہ اسی علاقے پہ لگیں تاکہ یہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے۔ دوسرا ان کی ابھی 2 بڑے جو ہیں ڈائجسٹر وہ فوری طور پہ اب ہم اس کو 2 کی جگہ 4 کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ پلانٹ ان کی ڈیٹ ہے 30 اپریل، ہماری ڈیٹ کچھ اور ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو مکمل کرائیں گے۔ تو اب 2 چیزیں انہوں نے کرنی ہے، ایک اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اور ایک گجر پالے والا کام شروع کرنا ہے، تو اس سے لاہور میں بھی بہت آلودگی میں کمی آئے گی اور صفائی میں بھی کمی آئے گی۔ اچھا سیم صاحب، آج رپورٹڈلی ایئر کوالٹی انڈیکس اگین 250 کراس کر گیا رپورٹڈلی، ابھی تک جو رپورٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ نے ویڈنسڈے کے حوالے سے جو پلان کیا تھا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو مانیٹر کیا جائے گا، اس کے بعد اسے بریک کرنے کے لیے کوئی نہ کسی چیز پر کسی نہ کسی بڑے ڈیسیژن میں جایا جائے گا، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی میٹنگ وغیرہ ہم نے منڈے کو کی تھی ایک میٹنگ، اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہے ضرور، میں پچھلے سال انہی دنوں میں 400 سے اوپر تھا، تو جو بھی ساری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، کمشنر واسا، LWMC، PHA سب مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھا، ہے ضرور، تو اس لیے ہم نے وہ بدھ کی چھٹی کا نہیں پلان کیا، لیکن ابھی بھی کم ہے سر، آج 150 ہے، تو ابھی بھی نیچے ہے۔ یہ پانی کے سپرے بہت کر رہے ہیں اسی لیے تاکہ مٹی کو کم کریں، اس جگہ پہ بھی 86 ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ بڑھے گا اور 300، 350، 400 ٹچ کرے گا، پھر ڈیفینیٹلی ہم اس کو ٹریگر کریں گے جو ہم نے پلان کیا۔ 30 نومبر تک یہ ہمیں تنگ کرے گا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو نیچے رکھیں، وہ والی نوبت نہ آئے، لیکن اگر آئی تو وہ توڑنے کے لیے وہ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کریں گے۔ دنیا بھر میں جو ہے وہ گوبر سے بایو گیس پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ پہلا پلانٹ ہے، یہ بھی محسن اسپیڈ کے کریڈٹ میں چلا گیا جو آج جس کا آپ افتتاح کر رہے ہیں۔ تو دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت صوبہ پنجاب کے 36 جو اضلاع ہیں اس میں ری ویمپنگ کے کام ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں، اور سڑکیں بن رہی ہیں، تو وہ کب تک مکمل ہو جائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے کے اندر اندر وہ تمام کام مکمل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تقریباً 100 ہاسپٹلس کے کام شروع کیے ہیں، چھوٹے بڑے ملا کے، THQ سے لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک، اس میں سے میجورٹی انشاءاللہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ روڈز کے کام دن رات جاری ہیں، آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سے میجورٹی روڈز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی 31 جنوری۔ اچھا نقوی صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح آپ جس سپیڈ کے ساتھ سنگ بنیاد اور افتتاح رکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارا یہ ریاستی ڈھانچہ ہے اور یہ موسم کش ڈھانچہ ہے کہ جو بہتر کچھ کرتا ہے، اس کو بعد میں جب اقتدار جاتا ہے تو یا نیب کی قریقی میں آتے ہیں یا اینٹی کرپشن کی، تو کبھی آپ تنہائی میں سوچتے ہیں کہ اتنے میں پروجیکٹ لگا رہا ہوں، کل کو یہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، نیت صاف ہے میری بھی اور ہماری پوری ٹیم کی، اور کوئی 1% کا بھی روادار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح عزت کے ساتھ ہمیں گھر لے کے جائے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پلان کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ 24,000 جانور ہیں، تو یہ پوری آبادی جو ہے اس سب کو اس کا فائدہ ہے، پوری آبادی۔ آپ آئے ہوں گے یہ سڑک پہ سارا یہاں پہ گوبر ہی گوبر پڑا ہوا ہے، اور ابھی آج تھوڑی صفائی ہوئی ہے، تو اس لیے سڑک کے بیچ میں نہیں، ورنہ سڑک کے بیچ میں بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ جو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا وہ تنویر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب، 1600 کلو گرام فیول گریڈ گیس بنے گی، 1600 کلو گرام پر ڈے،
और 16 टन फर्टिलाइजर और 16 टन फर्टिलाइजर पर डे। PHA ले लेंगे। तो वो तो PHA की हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है, वही पूरी कर लेगा। पब्लिक ने भी लेके जाना चाहे तो ले लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि निगरान पंजाब हुकूमत एंटी करप्शन के इख्तियारात कम करने जा रही है, इससे करप्शन के रेट में इजाफा नहीं होगा? किसने का कम करने जा रही है? सर, कोई ऑर्डिनेंस के जरिए गवर्नर को मंजूरी दी गई है कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे, कोई समरी इरसाल की गई है। समरी आपने पढ़ी है? पढ़ी नहीं है, खबर है, इसीलिए आपसे खाली खबर के उसमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, किसी जगह पे कमी नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा जो अफगानियों के खड़ा के जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है, उसके लिए अगर कोई नहीं जाता तो उसके लिए क्या प्लान पंजाब हुकूमत करी, और अब तक कितने लोग पंजाब से जा रहे हैं? तैयारियां मुकम्मल है हमारी, आपको 1 नवंबर को पता चले। लोग चले गए हैं जो डाटा। देखिए, हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। आपने बता दिए सिगरेट इलीगल इलीगल ऑपरेशंस भी आपने तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ हैं, चेक करेंगे। अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छे, वरना उनको बाइज़्ज़त तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। फैसलाबाद में अभी बड़ी एप्रिसिएशन नहीं है, लाहौर फैसलाबाद कैनाल पे फाउंटेन लग गए हैं, लेकिन लाहौर तो बागों का और फुवारों का शहर था, तो वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ कॉपी कर रहे हैं। PHA को टारगेट दे दिया है, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में महीने में आपको लाहौर में भी रिजल्ट नज़र आ जाएगा। अच्छा सर, पिछले कई दिनों से लाहौर समेत पंजाब पुलिस जो है इनको फ्यूल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग जो है काफ़ी मुतासर हुई है, और पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो 524 के करीब जो है वो वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं। तो इनको कब तक सर ये पेट्रोल शुरू हो जाएगा? पहली बात ये, फ्यूल मिल गया है, आज से 10-15 दिन पहले मिल गया है। 2-3 दिन का इशू आया था और वो भी प्रोसेस में लेट हुआ है, और वो लोग उन्होंने उधार किया था, वो भी कोई ये नहीं हुआ कि उनकी कहीं पे फ्यूल बंद हो गया। तो वो फ्यूल के पैसे आई थिंक 10 दिन पुरानी बात है या 12 दिन पुरानी बात है, उनको मिल गए महंगे। अच्छा सीएम साहब, बात की नो डाउट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाए, क्रेडिट गोज सिटी पे लाहौर और ये रेनोवेशन की अगर बात की जाए, कमिश्नर और DC को क्रेडिट रहता है, बट एक आप जो विजिट होते हैं हंगामी दौरे हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के या डिफरेंट एरियाज में, एक जो चीज़ सबसे अलार्मिंग है वो ये है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में